رب بھی اس چیز پہ گواہی دے گا کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ تم مصطفیٰ سے محبت کرو گے، تم نے اقرار کیا تھا کہ تم مصطفیٰ کی عظمت کو مانو گے، تم نے اقرار کیا تھا کہ تم مصطفیٰ کا ذکر کرو گے، تو فرمایا مجھے بھی گواہوں میں شامل کر لو۔ اچھا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اس لیے کہ بات محبوب کی عظمت کی تھی، یہاں بھی ختم ہے نہیں ہوئی۔ آج تو مولوی کہتا ہے نا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں روزانہ جلسے کرتے پھرتے ہیں، جلوس کرتے پھرتے ہیں اور عظمت مصطفیٰ کی کانفرنس سے کرتے پھرتے ہیں۔ یار میں کیوں نہ کروں، یہاں تو رب خود کانفرنس کر رہا ہے، یہاں تو رب خود منا رہا ہے حضور کی عظمت کے نعرے۔ آگے سے فرمایا فمن تولا، یہ بات یاد رکھنا اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے، فمن تولا بعد ذالک، اگر اس کے بعد تم اس بات سے پھر گئے کہ تم نے مصطفیٰ کو نہ ماننا، فمن تولا بعد ذالک، اگر تم اس چیز سے پھر گئے کہ تم نے مصطفیٰ کو نہ مانا تو یاد رکھنا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم سارے فاسق ہو جاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم اس بات سے پھر گئے، اس وعدے سے پھر گئے کہ تم مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، فاسق ہو جائے گا۔ یہ رب کس کو کہہ رہا ہے، کن کو کہہ رہا ہے، آدم کو کہہ رہا ہے میرا رب، عیسیٰ کو کہہ رہا ہے میرا رب، نوح کو کہہ رہا ہے میرا رب کہ اگر مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ تو اگر آج کوئی مصطفیٰ کو نہ مانے، کیا خیال کرتے ہیں، اگر آج عظمت مصطفیٰ کا کوئی انکار کرے، اگر آج کوئی رفعت ذکر مصطفیٰ کا انکار کرے، کیا وہ فاسق نہیں ہوگا؟ اگر اللہ نبیوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم نے مصطفیٰ کو نہ مانا تو تم فاسق ہو جاؤ گے، تو اگر آج کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کہے میں عظمت مصطفیٰ کو نہیں مانتا، کہ اس کے پلے کچھ رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ من تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یاد رکھنا اگر مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو فاسق ہو جاؤ گے، عمل کسی کام کے نہیں رہیں گے، نبوتیں چھن جائیں گی، حکمتیں چھن جائیں گی، فضیلتیں چھن جائیں گی، سارے رتبے واپس لے لیے جائیں گے اگر مصطفیٰ کو نہیں مانو گے۔ اور کہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے پھر مصطفیٰ کو مانا، حضور کو مانا۔ یہ وہ کانفرنس تھی جو میرے رب نے عالم ارواح میں اپنے محبوب کی عظمت کی کروائی تھی۔ تو پہلا عالم عالم ارواح تھا جہاں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اپنے محبوب کے ذکر کی باتیں کی، رفعت ذکر کی باتیں کی۔ آگے چلیے، دوسرا عالم عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا میں تو ویسے ہی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ازل سے لے کر ابد تک حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر آدم کو توبہ کی توفیق ملتی ہے یا معافی ملتی ہے تو وہ حضور کے صدقے، نوح کی کشتی پار لگتی ہے تو وہ حضور کے صدقے، جتنے بھی مشکل کام ہو رہے ہیں وہ حضور کے صدقے ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی حضور کا ذکر کر رہا ہے، سارے نبی حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے سامنے اور حضور کی عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ آپ کے ایک امتی نے کھڑے ہو کے پوچھا، جناب عیسیٰ کیا آپ جس کی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ سے بھی بڑے ہیں، ان کی عظمت آپ سے بھی زیادہ ہے؟ تو سنیے عیسیٰ کے جملے۔ آپ نے فرمایا اگر عیسیٰ ابن مریم کو محمد کے جوتوں کے نلین کے تسمے باندھنے کا بھی موقع مل جائے نا، میرے لیے یہ بھی بڑے شرف کی بات ہوگی، میرے لیے بھی بڑی عظمت کی بات ہوگی۔ تو سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضور کا ذکر ہی کرتے رہے اس دنیا میں، اور حضور کے دور میں بھی ذکر ہوتا رہا۔ وہ حسان بن ثابت مسجد میں آئے نا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی، فرمایا کرو۔ کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا حضور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ سے حسین دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے آج تک آپ سے حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھتا کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے آپ سے خوبصورت، آپ سے زیادہ سونا کسی نے جنا ہی نہیں ہے، پھر میں دیکھتا کیسے؟ ویسے یہاں ایک سوال بنتا ہے، حسان نے کون سی ساری دنیا دیکھ لی تھی جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا؟ حضرت حسان نے آدم کو دیکھا تھا؟ حضرت یوسف کے حسن کے نظارے کیے تھے؟ نہیں تھے نا کیے، تو پھر اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اگر میں یہاں سعید نگر میں آ کر کہوں کہ فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا آپ نے سارے گاؤں کو دیکھا ہوا ہے؟ اگر تو میں نے سارے گاؤں کو دیکھا پھر میرا دعویٰ ٹھیک ہے، تو اگر میں چند لوگوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لوں تو دعویٰ ٹھیک ہے
نہیں ہوگا۔ تو حسان تو فقط حضور کے زمانے میں تھا نا، اس نے تو فقط حضور کے زمانے کا دور دیکھے تھے، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ واحسن منک لم ترکت عینی، آقا میں نے آپ سے حسین آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو سنیے، ایک ہستی ایسی ہے جس نے سب کو دیکھا ہوا ہے، جس نے سب کے نظارے کیے ہوئے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک دن جبریل آئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل تم نے آدم کو دیکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے نوح کو دیکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ کیا تم نے حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے ادریس کو بھی دیکھا ہوگا، شیش کو بھی دیکھا ہوگا، نوح کو بھی دیکھا ہوگا، ابراہیم کو بھی دیکھا ہوگا، اسماعیل کو بھی دیکھا ہوگا، موسیٰ کو بھی دیکھا ہوگا، عیسیٰ کو بھی دیکھا ہوگا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ہر نبی کو دیکھا ہے، ہر نبی کی زیارت کی ہے۔ میں نے شرق کو دیکھا ہے، غرب کو دیکھا ہے، شمال دیکھا ہے، جنوب دیکھا ہے، آسمانوں کو دیکھا ہے، زمینوں کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ کائنات کا ایک ایک چپے کو جانتا ہوں۔ جب جبریل کی یہ بات سنی، میرے آقا نے سنا جبریل تم نے ہر کسی کو دیکھا ہے، پھر بتاؤ نا ہمیں کیسا دیکھا ہے، ہمیں کیسا دیکھا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آفاقہا گردیدام مہر بوتام برزیدام بسیار ہوبا دیدام لیکن تو چیز دی گری، آقا سب کو دیکھ کے آیا ہوں لیکن آپ سے حسین نہیں دیکھا، آپ سے حسین نہیں دیکھا۔ تو میں کہتا ہوں ہاں پھر حسان بن ثابت نے سچ کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاء۔ اور اسی کو کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ آقا میں نے سارا زمانہ دیکھا ہے لیکن تم سا خوبصورت کوئی نظر نہیں آیا۔ تو حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا پڑھو۔ کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاء۔ آقا آپ سے خوبصورت ہو کیسے سکتا ہے، اس لیے کہ آج تک کسی ماں نے آپ سے خوبصورت جنا ہی نہیں۔ تو ساری دنیا میں جدھر بھی دیکھو حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے تو ابھی حضور کی محفلیں چل رہی ہیں، فقط ربیع الاول میں نہیں، ربیع الثانی میں بھی چل رہی ہیں، ہر لمحہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ آؤ ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضور کا ذکر تو وہاں بھی ہوا تھا جہاں حضور کا ذکر بند کرنے کے لیے لوگ کھڑے تھے۔ یزید کا دربار تھا، یزید کا دربار، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سید زین العابدین سامنے ہیں۔ یزید نے کہا زین العابدین آج تو مٹ گیا ہے، تیرا گھرانہ مٹ گیا ہے، تمہارا نسب مٹ گیا ہے، تمہارا مشن مٹ گیا ہے، تم آج ختم ہو گئے ہو۔ اتنا کہنا تھا تم امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ امام زین العابدین نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں اتنا وقت گزرا تھا کہ یزید نے کہا کہ مؤذن کو کھڑے ہو کر اذان دو۔ سنیے، جب یزید نے کہا نا آج یزید کی فتح ہے، آج یزید جیت گیا ہے، تو مؤذن نے اذان دی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میرے امام نے کہا ہاں جانتا ہوں کہ اللہ ہی ایک ہے جو سارا سب کا معبود برحق ہے، اور اس کی بھی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ اور جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے امام کھڑے ہو گئے، خون جوش مارنے لگا۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا یزید سن، آج دربار تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، سفیر تیرے ہیں، وزیر تیرے ہیں، درباری تیرے ہیں، حکومت تیری ہے، تحت تیرا ہے، لیکن یاد رکھ آج اذان میں تیرے نانے کا نام نہیں، آج بھی میرے نانے کا نام دو۔ فرمایا یزید آج تیری حکومت میں بھی اگر نعرہ لگے گا تو محمد رسول اللہ کا لگے گا، اگر کوئی نام لے گا تو محمد رسول اللہ کا لے گا۔ تو وہاں بھی اگر تذکرہ ہوا تھا تو فقط حضور کا تذکرہ ہوا تھا۔ یہ ساری دنیا بری ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے تو حضور کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو عالم ارواح میں بھی اللہ نے محبوب کے تذکرے کے لیے، عالم دنیا میں بھی محبوب کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا عالم ہے عالم برزخ، جسے کہتے ہیں قبر کا عالم، وہاں بھی فقط محبوب کے تذکرے ہوں گے۔ کھولیں حدیث کی کتابیں، کہا جاتا ہے کہ جب لوگ دفن کیا جاتا ہے کسی کو تو سوال پوچھے جاتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا۔
یہ سوال نہیں پوچھا جاتا. پوچھا جائے گا ما تقول، یہ بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ جو تیرے سامنے نبی کھڑے ہیں، یہ حضور کھڑے ہیں، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو اگر کوئی حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ تو کہے گا میں ان کو اپنا آقا کہا کرتا تھا، ان کو اپنا مولا کہا کرتا تھا، یہی میرے ملجا تھے، یہی میرے آقا تھے. تو اللہ نے قبر میں بھی محبوب کا ذکر کیا. تو 3 عالم ہو گئے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا. چوتھا عالم ہے عالم حشر. حضور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور گوشت تناول کر رہے تھے. گوشت کھانے کے بعد میرے آقا نے کہا لوگوں سنو، حشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگی تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اور قرآن کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح قیامت کیسی ہوگی. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. لوگوں قیامت وہ ہے کہ جب آئے گی تو ایک زلزلہ آئے گا، جھٹکا آئے گا اور سخت جھٹکا آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج اس کو کیا ہو گیا ہے، آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کبھی قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. کاش کہ ہم قرآن کھولتے ہمیں پتہ چلتا کہ قیامت کیا ہے. کاش کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا. آج کا واعظ بھی نہیں چاہتا قرآن پڑھنا اور لوگ بھی نہیں چاہتے قرآن سننا. اقبال اسی لیے تو روتا تھا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے تبھی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسی خواں ہیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. اقبال تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو گئے. آج جتنا ہم قرآن سے دور ہیں نا اتنا ہی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ذلیل ہوتے جاؤ گے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائے. آج میں بھی نہیں چاہتا قرآن بیان کرنا، لوگ بھی نہیں چاہتے قرآن سننا. اس لیے تو ہم جانتے نہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی اصل کیا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ واعظ آئے اور 2 شعر سنائے اور چلا جائے. ہم بھی چند لمحے اس کے جو شعروں کی مٹھاس ہے وہ کانوں میں رس گھولتی پھرے، اور چند لمحوں کا ایک چسکا ہو اور لے اور گھر میں چلے جائیں. صاحب دین تو اصل وہ تھا جو قرآن کا تھا. دین کی حقیقت تو قرآن تھی، قرآن سے ہم نے دین کو اخذ کرنا تھا. لیکن آج ہم قرآن سے پیچھے ہو گئے ہیں. قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے؟ جب قیامت آئے گی تو کہا یہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ جو تمہیں بڑے بڑے سمندر نظر آ رہے ہیں یہ پگھل جائیں گے، ابل دیے جائیں گے، قبریں شک ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت. کہا اس دن انسان جان لے گا کہ اس کے پلے میں ہے کیا، جان لے گا انسان کہ وہ کیا کیا کرتوت کرتا رہا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کہتا ہے انسان اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی تم بھٹکا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. کیا تم اس رب کو نہیں جانتا جس کو تو نے پیدا کیا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہوا ہے. فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکب. یہ ساری قرآن میں قیامت کے تذکرے ہیں، لیکن آج تک میں نے پڑھے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہتا ہے جب قیامت آئے گی نا، قیامت آئے گی. آج تو بڑے بڑے تعلق ہیں، آج تو بڑے بڑی رشتہ داریاں ہیں، آج تو بڑے بڑے ناطے ہیں. فرمایا قیامت کے دن سارے ناطے ختم ہو جائیں گے. ماں بیٹے سے جان چھڑائے گی، بیٹا ماں سے جان چھڑائے گا، بیوی خامد سے جان چھڑائے گی، خامد بیوی سے جان چھڑائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. تو میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا
صحابہ جب قیامت آئے گی نا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، بڑا دکھ کا لمحہ ہوگا، تکلیف کا لمحہ ہوگا۔ تو کہا جب ان لمحات میں ساری دنیا، ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آپس میں باتیں کریں گی، کیا کوئی آج سہارا مل سکتا ہے؟ کیا کوئی آج آسرا مل سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو کر آدم کے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ کس کے دروازے پر؟ آدم کے دروازے پر۔ حضرت آدم کے دروازے پر جا کر کہیں گے انت ابو البشر، آپ تو سب لوگوں کے باپ ہیں نا، اور اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، آج ہماری سفارش کریں نا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ آدم سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، لوگوں آج چلے جاؤ، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ابو البشر آدم کہہ رہا ہے نفسی نفسی، لوگوں آج چلے جاؤ، مجھے آج تو اپنی پڑی ہوئی ہے، جاؤ کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر حضرت نوح کے دروازے پہ آئے گی اور کہا جائے گا آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، عبد الشکور تھے، رب کے شکر گزار بندے تھے، آج اب اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں نا۔ تو سارے بندے، اللہ کے سارے بندے جب نوح کے دروازے پہ پہنچیں گے، حضرت نوح کہیں گے نفسی نفسی، آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آئیں گے کہ آپ تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، آج آپ ہماری سفارش کریں نا۔ تو کہتے ہیں سارے جب آئیں گے تو حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ سارے چلے جائیں گے، حضرت موسیٰ کے دروازے پر آئیں گے، کہیں گے آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے براہ راست آپ سے کلام کیا ہے، بڑی فضیلتوں والے ہیں، آج آپ سفارش کریں نا ہماری۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئیں گے اور کہا جائے گا عیسیٰ تو بڑی عظمتوں والا تھا، تو بڑی رفتوں والا تھا، آج ہمارے لیے سفارش کرنا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، لوگوں مجھے تو آج اپنی پڑی ہوئی ہے، تم کدھر آ گئے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے دروازے سے ہو کر ساری مخلوق آئے گی، ہر کسی سے یہی جواب ملے گا نفسی نفسی غیر لہو، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ساری مخلوق اکٹھی ہو کر حضور کے دروازے پر آ جائیں۔ جب حضور کے در پہ آئیں گے تو سب کہیں گے یا رسول اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی کا دروازہ کھٹکھٹا کے آئے ہیں، ایک ایک نبی کی دہلیز سے ہو کر آئے ہیں، ایک ایک نبی کی چوکھٹ کو چوم کے آئے ہیں، لیکن کہیں سے بھی خیرات نہیں ملی ہے، کہیں سے بھی کچھ ملا نہیں ہے۔ آقا آپ کے دربار پہ آ گئے ہیں، آپ بھی کچھ عطا کیجئے۔ حضور کہیں گے آنا لاہو آنا لاہو، تم آ گئے ہو، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہارے لیے جنت مانگوں گا۔ کہا جاتا ہے پھر حضور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور جب اللہ کی حمد بیان کریں گے تو حضور میرا رب کہے گا اے محمد ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے نا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو کہیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو وہاں حشر میں بھی اگر تذکرہ چلے گا تو وہاں فقط حضور کا چلے گا، مصطفیٰ کا چلے گا۔ اور مفسرین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور سارے نبیوں کی بارگاہ میں ساری مخلوق جائے گی، لیکن کہیں سے خیرات نہیں ملے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سارے نبی جانتے تھے کہ آج حکومت چلنی ہے تو مصطفیٰ کی چلنی ہے، آج اگر عزت ملنی ہے تو مصطفیٰ کو ملنی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو آدم سے لے کر سارے نبی یہی کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی حضور کے دربار پہ ساری مخلوق آئے گی تو حضور سب کے لیے سفارش کریں گے۔ تو وہاں حشر میں بھی اگر کوئی سفارش کرے گا تو فقط مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ تو 4 عالم تھے، اللہ نے 4 عالموں میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، 4 عالموں میں اپنے محبوب کی بات کی ہے، وہاں فقط حضور کی باتیں ہی چلتی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھے خوش کرے گا، کل قیامت کے دن میرا رب مجھے خوش کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح آپ کتنے میں خوش ہوں گے؟ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو 10 روپے دیں وہ خوش ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو اس کو 100 دینا پڑتا ہے، کوئی بڑا ہو تو 1000 دینا پڑتا ہے، کوئی 1,00,000 پہ خوش ہوتا ہے، کوئی 2 لاکھ پہ خوش ہوتا ہے۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں آپ کتنے پہ خوش ہوں گے؟ سنیے میرے نبی کا جملہ، حضور نے فرمایا صحابہ جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں نہ چلا جائے گا میں خوش نہیں ہوں، میں ساری امت کو جنت میں داخل کر کے آپ کا پھر مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں بھی اگر حشر میں بھی کسی کی سنوائی ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی، اگر حشر میں بھی کسی کے چرچے ہوں گے تو وہ مصطفیٰ کے ہوں گے۔ تو اللہ نے 4 عالموں میں اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ ایک عالم ارواح تھا، وہاں بھی فقط محبوب کی باتیں ہوئی ہیں۔ عالم دنیا ہے، یہاں تو فقط محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عالم برزخ قبر میں بھی حضور کا تعارف ہوگا، اگر وہاں کوئی حضور کو پہچانے گا تو کامیاب ہوگا، اگر نہیں پہچانو گے تو کامیابی کی سند نہیں ملے گی۔ اور حشر میں بھی اگر ذکر کیا جائے گا تو حضور کا ذکر کیا جائے گا، اگر حضور کے بغیر کوئی کسی در پہ جاؤ گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو یہی حضور کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے یہ دوست محترم محمد الیاس ستاری صاحب کی اس کاوش کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ محبوب کا ذکر جو بھی کرتا ہے وہ اس کی توفیق سے کرتا ہے۔ محبوب کی محفلیں ویسے نہیں سجائی جاتی، اتنے پیسے والے لوگ ہیں لیکن ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ تو رب جس کو توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور یہ جس کو رب اچھا سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ ایک حضرت واصف علی واصف کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی سے ہے۔ اللہ سب سے نہیں لیتا کسی سے، جس کو وہ پسند کر لے اس سے لے لیتا ہے، جس کو وہ پسند کر لے اسے اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جا تو میرے محبوب کا ذکر کر، تو میرے محبوب کی باتیں کر، جا تو میرے محبوب کے تذکرے کر۔ تو اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے، اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہ دوست ہیں حافظ سعید صاحب اور ان کی یہ پوری ٹیم سانجا سید نگر جو اس کام میں شامل ہے، اللہ ان کی اس کاوشوں کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں، اور اللہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری لگا دے۔ آج ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے حالی ہیں، آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ سے حالی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج کفار جو ہے نا، یہود جو ہیں، وہ فقط ڈرتے ہیں تو عشق مصطفیٰ سے ڈرتے ہیں، انہیں فقط مصطفیٰ کے عشق سے ڈر ہے، اور اس لالچ میں ہے وہ کہ کسی نہ کسی طریقے ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالا جائے، کسی نہ کسی طریقے ان کے سینے مصطفیٰ کے عشق سے حالی ہوں، اور ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ سے حالی نہیں ہو رہے۔ میں ویسے کہتا پھروں کہ نہیں جی ہمارے اندر بڑا عشق ہے، نہیں ہے عشق۔ آپ اگر اپنے چھوٹے بچوں سے پوچھیں نا کہ حضور کے والدین کا کیا نام تھا یا حضور کے بیٹوں کا کیا نام تھا، بلکہ بڑوں سے پوچھنے تو کسی کو نہیں پتا کہ حضور کے بیٹے کتنے تھے، حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں، حضور کی بیویوں کے کیا نام ہیں۔ اگر نہیں پتا تو سمجھ لو کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو آج ہم حالی ہو رہے ہیں عشق مصطفیٰ سے، آج ہمارے وہ کلچر ہی نہیں رہے کہ جس سے محبت مصطفیٰ پھیلی کرتی تھی، جس کے ساتھ عشق مصطفیٰ کا درس ملا کرتا تھا۔ آج ہمارے بچوں کے رول ماڈل بھی کرکٹر بن گئے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے جن لوگوں کے ہمیں نقش قدم پہ چلنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو فلموں میں کام کرتے ہیں، جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو تمام ایکٹروں کے نام تو یاد ہوں گے، اداکاروں کے نام تو یاد ہوں گے، لیکن حضور کے صاحبزادوں کے نام نہیں یاد ہوں گے، حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں یاد ہوں گے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں یہ جو دوست محفلیں کرواتے ہیں نا، اس چیز کی طرف بھی توجہ دیں کہ ہم اس چیز کو بھی اجاگر کریں، اس معلومات کو بھی اجاگر کریں۔ آج ہمارے سینے حالی ہو چکے ہیں اس بات سے۔ آج ہمارے اسکول یہ چیزیں نہیں سمجھا رہے۔ اسکولوں میں کیا سکھا رہا ہے؟ ڈانس سکھایا جا رہا ہے، مینا بازار سکھایا جا رہا ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، یہی درس اسکولوں میں دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جا رہا۔ تو آج اگر عشق مصطفیٰ کا سبق ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ آج اگر محبت مصطفیٰ کا سبق ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ آج تو وہ مائیں بھی نہیں رہیں جو عشق مصطفیٰ کا سبق دیا کرتی تھی، جو لوری میں حضور کی نعتیں سنایا کرتی تھی۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک اسکول کا ٹیچر تھا، اور اسی بات میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ وہ پہلے دن جب کلاس میں گیا تو جا کر اس نے اپنے بچوں سے پوچھا، تعارف ہوا، تو ایک بچے سے اس نے پوچھا بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو جب اس نے پہلے بچے سے پوچھا بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو،
تو بچے نے کھڑے ہو کر کہا استاد محترم میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں. کسی نے کہا میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں، اور کسی نے کہا میں فوجی بننا چاہتا ہوں. پوچھتے پوچھتے آخری بینچ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. استاد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا استاد محترم میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. بڑا معصوم سوال تھا اور بڑا ہی معصوم جواب تھا. کہا استاد محترم میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. جب بچوں نے یہ سنا نا صحابی رسول، یہ کون سا ایسا شعبہ ہے جو صحابی رسول بننا چاہتا ہے؟ بننا ہے تو کوئی پائلٹ بن، انجینئر بن، سائنسدان بن. تو سارے بچوں نے کہکا لگایا، سارے بچے ہنس پڑے، لیکن استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. استاد رونے لگ پڑا. اس نے اپنے آنکھوں کو صاف کیا اور اس نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا استاد محترم روزانہ میری ماں رات کو سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے، ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے. روزانہ سونے سے پہلے مجھے میری ماں صحابیوں کا درس دیتی ہے، صحابیوں کی باتیں بتاتی ہیں. جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں جن کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں وہ لوگ کتنے خوبصورت ہوں گے، جن کے قصے اتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ کتنے خوبصورت ہوں گے. تو کہا اس دن سے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بنوں گا تو صحابی رسول بنوں گا. آج ہمارے بچوں میں کہیں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم صحابی رسول بننا چاہتے ہیں؟ کبھی کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے؟ تو آئیں اس ڈگر پہ چلیں کہ ہم اپنے بچوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو اتار سکیں، ہم اپنے بچوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی لو لگا سکیں اور حضور کے عشق کو اجاگر کر سکیں. یہ محفلیں، یہ میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، ان سب کا یہی مقصد ہے کہ حضور کو مانا جائے اور ان کی عظمت کے نعرے لگائے جائیں اور آنے والی نسل کو حضور کی محبت کا درس دیا جائے. اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.